سبب یہ ہے کہ وجہ کن فقار تشریف لے آئے. ابھی خالی لفظ بول کے سبحان اللہ بولیے، نہیں سمجھے تو میں سمجھاؤں گا. عرب کی سرزمین کا کب مطالعہ، عرب کی سرزمین کا جائزہ لے، پھر بتانا کیوں محمد مصطفیٰ کیوں کر وہاں تشریف لے آئے. اشعار بہت ہے لیکن یاد نہیں آ رہے ہیں، آپ کی محبت میں گم ہو چکا ہوں. تو نیر غم زدہ کیوں ہے، وہ آقا غم زدہ جب ہے. زبر اور پیش کو سمجھیے گا، زندگی بن جائے گی. ہم زیر نہیں ہیں، زبر اور پیش. تو نیر غم، امام نے کہا غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو نیر غم زدہ کیوں ہے، وہ آقا غم زدہ جب ہے. سنا درد و علم رحمت نشان تشریف لے آئے. سنا درد و علم رحمت نشان تشریف لے آئے. محمد باعث قول و مکان تشریف لے آئے. دیکھا میں ہمیشہ نگیٹو نہیں پازیٹو بات کرتا ہوں، پازیٹو تصور رہتا ہوں، کیونکہ زندہ رہنے کو ہی پازیٹو کہتے ہیں، مریضوں کو تو نگیٹو کہتے ہیں. صحیح ہے؟ اس لیے ہم رسول اعظم کو زندہ مانتے ہیں، اپنے کلمہ کو زندہ سمجھتے ہیں. توجہ دیجیے، تو ہم بھی زندہ ہو کر مناتے ہیں. اب صحیح ہے؟ اب دلیل سن لیجیے بس. ہاں ایسے کیوں بولنا، کیونکہ یہ نیٹ پہ بھی جاتا ہے. ہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بڑا اچھا جملہ ہے، نئے آئے تو منا رہے تھے لوگ، اور صرف منانے رہے تھے. ہم تو الحمدللہ اڈے گڈے کھا پی کر کے ہیں. جنگیں جیتی جاتی تھی فکر مصطفیٰ سے. سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 89 اللہ سبحانہ و فرماتا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہودیاں مصطفیٰ کی آمد سے پہلے اپوزیشن پر فتح کی اس طرح دعا کرتے تھے. اس کی تفسیر میں جامع ترمذی وغیرہ میں جائیں، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان. اے اللہ بھیجے جانے والے آخری نبی کے صدقے میں اپوزیشن پر ہماری مدد فرما. ابن کثیر، ہم ابن رسول سے پیار کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ جنت ان کی ملکیت ہے. بیٹا کس جنت میں جانا چاہتا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، جن کو قرآن نے ابن مصطفیٰ کہا، حدیث نے ابنی کہا. یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. اگر ان بیٹوں کو سمجھ میں نہیں آتی نبی کی آمد سے پہلے جملے پہ بہت دیجیے، ذکر کرنا منانا یہ عام جملے ہیں، لیکن اپوزیشن پر فتح. ابھی ذرا سے آپ امتحان دینے جائے تو پیر صاحب فادر کے قلم پھونکوانے کے واسطے. صحیح ہے؟ میں بھی جو بھی پھونکتا ہوں میرے پاس بھی آتے ہو کئی کو کامیاب ہونا. ایک چھوٹے سے امتحان کے لیے دھیان دیجیے گا، پیر صاحب یاد آتے ہیں، توجہ دیجیے، پیر صاحب یاد آتے، کئی کو یاد آتے ہیں، ان پر فیضان ہے. یہ سلسلۃ الذہب کی کڑی ہے، لڑی ہے. سبحان اللہ، ان کا سلسلہ مصطفیٰ تک ہے، فیضان نبوت میں ہے یہ. اب آپ ذرا سوچئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے امتحان دینے واسطے نہیں، ایگزام دینے واسطے نہیں، فتح کو کامیابی میں، جنگ کو کامیابی میں بدلنے کے لیے دعا کرتے. تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب یہ دعا کرتے تھے تو فَيُنْصَرُونَ، ان کی دعائیں قبول ہو کر ان کی مدد کی جاتی. چل تو اس کی دلیل مانگتا، وہیں سے دلیل دوں گا، لیکن مانگنا ماننا دو بھی رکھنا دھیان میں. خالی مانگ کر کے یہ ضعیف ہے کہتے، وہ حدیث ایسی ہے کہتے، ویسی ہے کہتے، یہ بیکار کی باتیں نہیں کرنا.
توجہ دیجیے، محبت کی بات کروں گا. اتنے عنوان انہوں نے دے دیا، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. خیر ایک لفظ میں کہہ دوں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. نہیں سمجھے؟ آقا کی عظمت اتنی ہے کہ ہمیں گن نہیں سکتے. سمجھ گئے؟ تیرے تو وصف بولے تو تعریف عظمت، عیب تناہی یعنی شمار میں لانا ایک عیب ہے، اور اس سے اللہ کے رسول کی عظمت بری ہے. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے. اخیر میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ سمجھ میں ضرور آ گیا، اس بات پر رضا نے سخن ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میرے آقا، میرے آقا آئے، ارے تو نعت پڑھتے نا ہم لوگ، میرے آقا آئے، سبحان اللہ، میرے آقا آئے، تم کیوں بولو یار، میرے آقا آئے، میرے آقا آئے، میرے آقا آئے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سورہ توبہ آیت نمبر 103 اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم، اے لوگو ادھر ادھر جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم ادھر ادھر جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا ہے کہ والا بھی دماغ ہوتا، پھر سب کے پاس جاتے، ارے دعا تو کرتے ضرور ہیں لیکن کیا ہے کہ قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. ایک ایسی مرکزی شخصیت، ایک ایسا مرکز، ایک ایسی مقبولیت کی آماج کا بتا رہا ہو جس کی سند دے کر توحید نے بھیجا. رب العالمین فرماتا ہے اے غلامان سنو، میرے مصطفیٰ کا اسٹیٹس دے، ان صلاتک سکن لہم، سکون چاہیے، مصطفیٰ سے دعا کی امید کر. یہ میں نہیں، ان صلاتک سکن لہم، حبیب مکرم آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے. یہ میں نہیں، حدیث ضعیف نہیں، خدا کا قرآن پاک پردہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ پاک فرماتا ہے ان صلاتک، ان مانے بے شک، صلات مانے دعا، کاف مانے حضور، بے شک آپ کی دعا سکنن، سکون کا ذریعہ ہے، لہم، غلاموں کے لیے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں انہوں امت بھی ہے کہ نہیں، کیا ہے، جملے پہ غور کرنا، امت میں بھی ہے کہ نہیں، کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. میں ابھی کھل کر بول رہا ہوں. کیسے؟ اس لیے کہ میرے آقا جب تشریف لائے تو کیا بولے اپنے منہ پہ، 1400 کتاب لکھنے والے امام احمد رضا، ان کے والد ہیں علامہ نقی خان، انہوں ایک کتاب لکھے سرور القلوب، اس میں یہ حدیث ہے. کیا فرمائے، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے کو گفٹ کر دے. ہم کو سنے ہوں گے میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے. نہیں، حب مانے ہوتا ہے گفٹ کرنا، ہبا بولتے ہیں، ہبا مانے گفٹ کرنا. توجہ کیجیے گا، اے اللہ میری امت کو میری خاطر میرے کو گفٹ کر دے، گفٹ کر دے. اب ذرا سوچئے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ کہا ہوگا تو اللہ پاک نے کیا کیا ہوگا. اب آپ بولے کیا کیا ہوگا، اب وہی کیا ہوگا جو نبی نے کہا ہوگا. اگر تمہیں یہ سنیت اور یہ نظامیت کو بریلویت نظر آ رہی ہے تو رب کے فرمان کو کیا کہو گے. رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. یہ آیت جب اتری تو کہنے لگے مصطفیٰ میں تو راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم سے جنت میں نہ چلا جائے. آپ سنیے، میرے روم میں جا کے مزہ آئے گا آپ کو، میرے کو بھی مزہ آئے گا. اتنا بولنے کے باوجود میں تھکا نہیں ہوں، ساری تھکان ختم ہو گئی ہے. درود شریف پڑھیے تو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ تو اسے خانقاہیت تو تیری زبان میں ہے، تو سمجھ نہیں سکے گا. خانقاہیت گمراہیت کی وجہ یہی ہے، ناسمجھی سب سے بڑی گمراہی. اس لیے کہ رسول
کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ بدعمل لوٹ سکتا ہے، بے ادب لوٹ نہیں سکتا ہے۔ گستاخ کو توفیق نہیں، گستاخ کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ توفیق کے لیے گنہگاروں کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں ایک دم کہہ کر کے چلا جاؤ اور بس کرتے چلے جائیے انشاءاللہ۔ کچھ کیجیے یا نہ کیجیے یہ تو اس لیے بھی کریں گے کہ یہ آپ کا عمل نہیں، آپ کا ایمان ہے۔ عمل کی قضا ہو سکتی اور ایمان قضا ہوا تو کفر ہو جاتا، اس کی قضا نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان گیا تو کفر کی دنیا میں چلے جاتے، عمل گیا تو لوٹا سکتے، ایمان گیا تو نہیں لوٹا سکتے۔ تو لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اب ان سے پوچھو ان کی میننگ کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو اتنا سمجھ گئے کہ شیطان سے زیادہ بھی سمجھ گئے، اتنا سمجھ جاتے کہ بس اس کے بعد چپ ہو جاتے۔ آگے پوچھو محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول۔ ارے تیرا دادا مر گیا، اب اگر پوچھو دادا ہے یا دادا تھا، بولو دادا ہے یا دادا تھا؟ ارے پردادا ہے یا پردادا تھا؟ تو کہے گا تھا، لیکن محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول کیسا کلمہ پڑھتا ہے، بولتا ہے اور کہتا مر گئے، بولتا ہے کہتا مر گئے، نون سینس۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ درود شریف پڑھیے، محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ان بزرگوں کا فیضان ہے، اس لیے بول رہا ہوں، فیضان بول رہا ہوں، ورنہ میرے نام کا معنی ہی ہے سورج۔ جانتے نہیں میرے اعظم کا معنی ہوتا ہے سورج۔ مہتاب صاحب تو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے، ہاں، کیونکہ آفتاب کی ضد ہے۔ کیسے نہیں سمجھیں گے؟ چشتی فیضان لے کر، سہروردی فیضان لے کر، قادری فیضان لے کر، نقشبندی فیضان لے کر، اور دکن تو الحمدللہ سارے فیضان کی آماج گاہ ہے، اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ مولائے کائنات کی آماج گاہ ہے، اسی لیے تو اس کا نام حیدر آباد ہے۔ تو ہمیں برباد کرے گا جس کو علی کے نام نے آباد کر دیا۔ حیدر آباد ہے یار، حیدر آباد ہے، حیدر کرار کا شہر ہے۔ تجھے جانا ہے جا، علی جب جائیں گے نہیں تو ماننے والے ہمیشہ انہی کے پیچھے رہیں گے، انہی کے ساتھ رہیں گے۔ توجہ سے سنیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی اگر رہے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ وعدہ تھا، رسول پاک کو وعدہ دیا گیا کہ حبیب ہم آپ کو راضی کر کے رہیں گے۔ سورہ مائدہ، دلیل جب دو تب سبحان اللہ بولا ہے، کیونکہ یہ لوگ جنتا دل ہے، ہاں یہ جنتا دل ہے، یہ لوگ الیکشن والے پہلو رکھتے ہیں، ہم لوگ سلیکشن والے پہلو۔ سلیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حبیب کا، سمجھ رہے آپ؟ حبیب نے کیا ہم سب کا، سبحان اللہ۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں ان کے، تو ہوئے ہم ان کے۔ اب ان کے والے وہی سمجھ سکتے ہیں جو ان کے سے وابستہ ہوں گے۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں ان کے، تو ہوئے ہم ان کے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ ہم ہیں ان کے تو ہوئے ہم ان کے۔ توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ آیت نمبر 118، اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان تعذبهم فانهم عبادك، آقا کائنات سے تلاوت فرما رہے ہیں، اس آیت کریمہ کو تلاوت فرماتے اور فرماتے توجہ دیجیے گا۔ اور صحیح مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، بابو بکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقۃ لامته، اپنی امت کے لیے مصطفیٰ کس طرح روئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ امت میں اگر داخل ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کو سمجھیں، مصطفیٰ جان رحمت کو سمجھیں۔ برکر مٹی میں بولنے والا، میں تو
गिरामा समाज नहीं करना कहते, वो नहीं करना कहते। ध्यान दीजिएगा, आका अलैहिस्सलाम रफा यदैहि, अपने दोनों हाथ को उठा दिया, रफा कर दिया, बुलंद कर दिया और खूब रोने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। खुदा की कसम, रब खूब जानता है कि मेरा मुस्तफा तिलावत कर रहा है, तिलावत के बाद क्या करने वाला है, तिलावत के बाद क्या बोलने वाला है, वो 5% फ्यूचर का खालिक है, जानने वाला है। मैं पूछता हूँ, ए मौला, हाथ के उठाने तक का इंतजार क्यों किया, क्यों किया? इसका जवाब सुनो हो, सुन। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। उन लोगों को कहना मकसूद था कि देख, मैं जानने के बावजूद अपने हबीब को अंदर अंदर नहीं बोल रहा हूँ, खुल कर बोल रहा हूँ, ताकि तू देख ले कि तेरी खातिर मेरे नबी ने मेरे पास जब हाथ उठाया तो मैंने हाथ का कितना लाज रखा है, मैंने हाथ उठाने की कितनी लाज रखी है। तवज्जो कीजिए, आका जब हाथ उठाते हैं खूब रो रहे हैं, इतने में जिब्राइल को बुलाता है मौला और कहता है, या जिब्राइल इज़हाब इला मुहम्मद, जा मोहम्मद के पास, फसअल और पूछ मोहम्मद से, माज़ा युबकी, के मुस्तफा हबीब को किस चीज ने रुलाया है, मेरे हबीब को किस चीज ने रुलाया है, क्यों रो रहे हैं, क्यों बक रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैं पूछता हूँ मौला, तुझे तो सब मालूम है, ये इतना क्यों कर रहा है। देख ले उम्मत, देख ले उम्मत, मुस्तफा के रोने का जब इतना एहतमाम, सारे मुस्तफा का कितना एहतमाम होगा, जलवे मुस्तफा का कितना एहतमाम होगा। जिब्राइल को भेजा, पूछ जाकर क्यों मेरा हबीब रो रहा है। बारगाह मुस्तफा में अदब और एहतराम का नजराना पेश करते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम कदम रंगा होते हैं, अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, रब्बुल आलमीन पूछ रहा है आपके रोने का माजरा क्या है। रब्बुल आलमीन के रसूल रब्बुल आलमीन ने कहा, इरशाद फरमाया, जिब्राइल मेरी उम्मत की याद में रो रहा, मेरी उम्मत की याद में रो रहा हूँ। इतना सुनकर के जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर चले गए, अल्लाह तबारक तआला से अर्ज किए, उम्मत के गम में रो रहे हैं, उम्मत के गम में रो रहे हैं, मौला सब जान रहा है। फिर रब्बुल आलमीन ने कहा, जा जिब्राइल, जा जिब्राइल। अरे पहले ही राउंड में सब कुछ बोल देना था, इस ये बोले तो ये कहना, वो बोले तो वो कहना, ये बोले तो ये कहना, लेकिन दुनिया जान ले कि वो पाक फरिश्तों के सरकार जब बार बार मुस्तफा के पास आने में थकते नहीं, गुलामान जिक्र से कैसे थक जाएंगे, क्या से कैसे थक जाएंगे। हमने सिदरा के तारीफ से समझ लिया है मुस्तफा की अजमत को, कि जब वो सैयदुल मलाइका होकर मुस्तफा की बारगाह में आने को अपनी अजमत और सआदत समझ रहे हैं, तो हम गुनाहगार नहीं छोड़ सकते मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी को। चाहे हम यहाँ रहे, चाहे हम वहाँ रहे, चाहे हम कहीं रहे, हम दूर हो सकते हैं, लेकिन रब का मंशा ही नहीं है कि मुस्तफा को तुमसे दूर रखे। उठा कुरान पाक, सूरह अहज़ाब, पारा नंबर 21, सूरह नंबर 33, अल्लाह पाक आयत नंबर 7 में फरमाता है, सूरह अहज़ाब में पारा नंबर 21 में फरमाता है, अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ए मोमिनो, ईमान की शान समझ, मैंने अपने नबी को तेरी जान से ज्यादा करीब रख दिया। तू दूर हो सकता है, लेकिन मैं कादिर हूँ, कादिर। तू दूर हो सकता है, चाहे दूर से पुकार, नजदीक से पुकार, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत में लाख हो सका, वो करामत और अजमत और शराफत वाली कान है। मैं कादिर हूँ कि तू जहाँ से मुस्तफा की बारगाह को याद कर, जिक्र मुस्तफा कर, पहुँचाना मेरी कुदरत है, पहुँचाना मेरी कुदरत है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी को आपकी जान से ज्यादा करीब, ये मोमिन भी नहीं है। पहले तो मैंने उम्मत से खारिज किया, अब मोमिन भी नहीं है। मैं कुरान से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना कि मौलवी साहब मुफ्ती साहब फतवा दे रहे हैं। मोमिन है तो नबी को अपनी जान से ज्यादा करीब समझो, ये रब ने कहा है, ये रब ने कहा है, अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये लोग बोलते हैं यहाँ पर करीब के माना में, ये मालिक के माना में है तो इसके माना में है, लेकिन किसी भी माना में लो है तो नबी ना।
کسی بھی معنی میں لو ہے نبی. اگر معنی یہ لیتے کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ مالک ہے تو اس کا مطلب تو اپنی جان کا مالک نہیں، نبی مالک ہے. اور اگر مانا لو نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو خیر مسئلہ ہی نہیں، نبی جان سے زیادہ مددگار ہے. بہرحال یہ لفظ ایسا ہے جس میں عظمت ہی عظمت ہے. یہ تو مانا نہیں ہو سکتا کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ دور ہے، یہ مانا نہیں ہو سکتا. چاہے دنیا کے کس بھی ڈکشنری میں چلے جاؤ نہیں ہو سکتا. ارے میں کھل کر بول دوں، دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر جو ہے مولانا قاسم نانوتوی، میں اپنے حساب سے بول رہا ہوں، آپ اپنے حساب سے سمجھیے گا. ہاں آپ اپنے حساب سے سمجھیے گا. یہی ترجمہ کیے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب. اب تو حقیقت اور فضیلت وہ ہے جس کی گواہی خود دشمن دے گا، خود دشمن دے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرزندان توحید و رسالت، تم محسوس کرو اپنے آقا کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جب روئے جبرائیل علیہ السلام ہے. دوسری مرتبہ اے اللہ پاسٹ پرزینٹ فیوچر سب کو جاننے والا، تو بار بار جبرائیل کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اچھا دوسری مرتبہ بھیجا تو کیا لے کر بھیجا؟ پہلی مرتبہ بھیجا منشاء مصطفیٰ پوچھا، مصطفیٰ کا منشا پوچھا. رے میرے حبیب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اپنا مقصد بتائیے، آپ کا منشا کیا ہے؟ رونے کا منشا کیا ہے؟ رونے کا منشا رب پوچھے، جاننے کے لیے نہیں. سن، جب دوسری مرتبہ انفارم کیا گیا مصطفیٰ کو، رونے کی وجہ یہ ہے نبی کی طرف سے. جب گیا یہ بات جبرائیل نے عرض کیا تو جبرائیل کو کہا آج مرید کو 2 مرتبہ صرف آنے جانے بول دو تو مرید جو ہے تیسرے دن سوئچ آف کر دے، سوئچ آف کر دیتے. کیا بار بار بلا رہے ہیں؟ کیا بار نہیں مریدو، فیضان چاہیے تو اپنے پیروں کی بات مصطفیٰ کی بات سمجھنا. جیسے تسبیح کا دانا چھوٹا ہو سکتا لیکن ہوتا اسی کے ساتھ ہے، ہوتا اسی کے ساتھ ہے. فیضان چاہیے تو سب
पूछता हूँ, नमाज नहीं पढ़ते, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, रात भर जलसा करते, ध्यान दीजिएगा, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, रात भर जलसा करते। अरे जो नहीं पढ़ते उनको बोलने जाके बाद जलसा करने वाले को क्यों बोल रहा है? जलसा करने वाले को क्यों बोल रहा है? फजर की नमाज की कज़ा हो सकती है, इसीलिए तो काब को कहा कि रब ने कहा मुस्तफा जब बुलाए आ जा, हम सबको मुस्तफा ने आज बुलाया है, हम हाजिर हैं। इसलिए कि तिरमिज़ी की हदीस सुन, अल्लाह के इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। नबी की अज़मत और उनके जिक्र के लिए हम सब कैसे हिल रहे हैं? ये रब ने चाहा है, उसके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हम सब बैठे हैं, ये रब की चाहत है, मुस्तफा की चाहत है, मुस्तफा ने बुलाया हम आ गए, मुस्तफा ने बुलाया हम आ गए। हमें नमाज की बुनियाद पर, हमें हज ज़कात की बुनियाद पर, अमाल की बुनियाद पर हमें मत बताओ कि हमारा स्टेटस क्या है। हम आलिम रहते हैं, तवज्जो दीजिएगा, हम मुफ्ती रहते हैं, नोट कीजिएगा, लेकिन हम जन्नत अगर महसूस करते हैं तो अपनी जाहिल माँ के कदम को चूमते हैं। नोट कर, कहाँ गया अमल? मेरी जाहिल माँ के कदम के नीचे जन्नत रखने वाला रब। बता, मुफ्ती आला है, आलिम आला है या जाहिल आला है? तू यकीनन कहेगा आलिम और मुफ्ती आला है, लेकिन नहीं, ए मुफ्ती अपना ताज माँ के कदम में रख दे, यही आला है। अपना इल्म अपनी माँ के कदम में रख दे, यही आला है। तू हमें मत सिखा अमाल क्या है, हम सीख चुके हैं कहाँ जन्नत मिलती है, कैसे जन्नत मिलती है। इसलिए हमें मत बताओ कि अमाल और नमाज की बुनियाद पर। यारे, अगर अमाल और नमाज की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम का फैसला होता तो कभी भी मैं समझता हूँ कि आज की उम्मत तो जन्नत जा ही नहीं और कल की उम्मत का थोड़ा सी जायजा लीजिए। पैदा हुए मुस्तफा, तवज्जो दीजिएगा, पैदा हुए, हजरत ईसा के बारे में सुना आपने? 40 दिन के हैं वो, कितने दिन? 40 डेज, 40 दिन के हैं और अपनी माँ का दिफा कर रहे हैं। 40 दिन के हैं और अपनी माँ का डिफेंस कर रहे हैं। ए माँ पर तहमत लगाने वाले, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मेरी माँ पर उंगली मत उठा। इन्नी अब्दुल्लाह दानियल किताब वजालनी नबिया। 40 दिन के हैं, 40 दिन के हैं। इशारा कर दूं, अगर आप समझते हैं खदीजतुल कुबरा का जब इंतकाल हो रहा था तो इंतकाल होने से पहले आका ने फरमाया, ए खदीजा जाओ अपनी सहेली को मेरा सलाम कह देना, अपनी सौतन को, अपनी सौकन को, अपनी सहेली को मेरा सलाम कह देना। इस तरह का जुमला कहा था। आपके हिसाब से मैंने तर्जुमा नहीं किया, लेकिन एक की दो बीवी अगर हो तो दोनों को आपस में सौकन बोलते हैं ना, लेकिन आप जरा समझिएगा, आज के सौकना तो बाला नोचने वाली होती है। हाँ, लेकिन वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम जैसे ही हजरत खदीजा को कहा, हजरत खदीजा कुबरा कहती है कि या रसूल अल्लाह, मैं तो पहली बीवी हूँ आपकी, वो किसको सलाम करूँ? आप तो सबसे पहली शादी किए हैं। आका ने कहा, जा, अल्लाह पाक ने मरियम से मेरा निकाह फरमा दिया, मरियम से मेरा सलाम कहना। 40 दिन मुस्तफा ने ऐलान रिसालत फरमाया, 40 दिन में नहीं, 40 साल में। रूहानी बेटा कुछ महसूस करे, हजरत ईसा 40 दिन में, कनेक्शन महसूस करो, हजरत ईसा 40 दिन में आकानियल किताब वजालनी नबिया का बयान करोगे। खदीजा से सलाम भिजवाया मरियम को, मरियम ईसा की माँ है, मुस्तफा ने कहा मेरी बीवी है। याद रखिए, अल्लाह पाक कभी भी अदल के खिलाफ कुछ नहीं करता। शौहर का सुख देना है ना, क्योंकि अदलो इंसान का तकाजा है। हजरत मरियम को इतना दिल टूटा होगा, कितना दिल टूटा होगा आप सोच सकते हैं। तो टूटे हुए दिल का सहारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है। नोट कीजिएगा, तो 40 दिन में अपना दिफा नहीं, माँ का दिफा कर रहे हैं। और जब मुस्तफा जाने रहमत आखिरुल अंबिया तशरीफ लाए तो 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 40 दिन का मसला नहीं, 40 साल तक। यही समझ नहीं सकी उम्मत, क्वांटिटी की बुनियाद पर बट गई, बर्बाद हो गई। 40 साल के बाद ऐलान रिसालत हुआ। मैं जो आज फलसफा दे रहा हूँ, जिंदगी भर तक के लिए अज़मत मुस्तफा की किताब सीने में
یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے، 50 ایئرس ہو گئے. توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کو 10 سال گزر گئے، پھر 1 سال گزرے، 21 11 پھر 1 سال گزرے 12. اب اللہ پاک نے معراج میں بلایا اور کیا کیا؟ بولو ساری مسجد والے، آج تو جماعت کے لوگ بھی معراج النبی کر رہے ہیں، مگر کہیں کر رہے معلوم معراج کا تحفہ نماز ہے، معراج کا تحفہ نماز ہے. لیکن تیرا باپ نہیں، میرا آقا گیا تھا، میرا آقا گیا تھا. نماز مقصود ہوتا، توجہ، نماز مقصود ہوتی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کرام کے ذریعے دلوا دیتا. نہیں دیا، مصطفیٰ کے ذریعے دیا. نماز دیا، نوٹ کیجئے گا. اور نماز کے بعد حج، زکات، جتنی بھی پلرز آف اسلام ہے، یہ سب مدینہ میں. مکہ میں ایک بھی پلر آف اسلام نہیں، ایک بھی نہیں. 5 ہے نا اسلام کے پلر کہتے ہیں، بولو 5 ہے نا. کلمہ کے بعد کا نماز، حج، زکات کے سب روزہ، یہ چاہیے سب مدینہ میں. ایک مکہ میں اعلان رسالت کے 12 سال کے بعد آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ اور محبت سے بتاؤ کہ اعلان رسالت فرمائے بڑے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ ہاں ماشاءاللہ، اشارہ ہے نا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. سبحان اللہ، یہ تو جنتی مسجد ہے بھائی. ہاں بابیوں کے سر کا ایسا نہیں، پورے ایک دم چونا کے سر کا دکھتی اور پھر چونا لگاتے سب کے ساتھ. ہاں اب ماشاءاللہ جنتی مسجد ہے، الحمدللہ جنتی سب بیٹھے ہیں. توجہ دیجیے گا، بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں، غلام میں حضرت زید ہیں، بچے میں علی ہیں، عورت میں خدیجہ ہیں. یہ ایمان لانے والے، توجہ دیجیے گا، ایمان لانے والے اعلان رسالت کے بعد نماز معراج میں 12 سال تک افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی سے پوچھ، جب نماز آئی ہی نہیں، جب حج زکات ہے ہی نہیں، تو کرتے کیا تھے؟ کرتے کیا ہو؟ افضل البشر. یہ تو افضل البشر سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو وہ تو گھٹیا انسان ہے. وہ سب سے بیسٹ انسان نبیوں کے بعد، سب سے اعلیٰ انسان نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق کی ذات گرامی نبی پر ایمان لا چکے ہیں. نماز جب فرض ہی نہیں تو کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ ان سے پوچھ جواب، میں مصطفیٰ کو پڑھ رہا تھا. مصطفیٰ کو دیکھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، بولنا عبادت، اٹھنا عبادت. 12 سال تک مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز میں رہنا عبادت. ارے نماز افضل تھی اعلان رسالت کے بعد، کیوں نہیں ڈائریکٹ دے دیا؟ کیوں نہیں ڈائریکٹ دے دیا؟ جواب ملا، سن، نماز میری بارگاہ میں افضل نہیں. نماز تو یزیدی بھی پڑھیں گے، نماز تو منافقین بھی پڑھیں گے، لیکن میرے پاس اگر کوئی مقبولیت کا راز بننے کی چیز ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے میرے پاس مقبولیت کا راز محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ہے؟ عمل کی بنیاد پر جو تمہیں دعوت دے. میں نہیں کہتا کہ تم ریجیکٹ کرو، لیکن پوچھو کس عمل کی وہ بات کر رہے ہیں. نماز اور زکات کس کی وہ بات کر رہے ہیں؟ کس کی وہ بات کر رہے ہیں؟ کیا اللہ پاک نے انہیں ڈائریکٹ کہا ہے؟ اللہ پاک نے ان سے مطالبہ کیا ہے؟ نہیں. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے توحید کا اعلان کروایا گیا، اللہ کو پہچانوایا گیا، اپنی ذات کو پہچانوایا گیا. اور ایک بات کھل کر کے آپ سن لو، وہ نمازی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے رسول کے بغیر نماز پڑھے. کیسے؟ آپ قرآن پاک پڑھو، سورہ یونس آیت نمبر 16 اللہ سبحانہ فرماتا ہے جب رسول اعظم نے اعلان رسالت فرمایا، اعلان رسالت کے بعد 2 قوم میں، 2 طبقے میں، 2 کیٹیگری میں لوگ بٹ گئے. ایک ماننے والے جسے صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے، اور ایک نہ ماننے والے جسے منافقین عرب یا کفار عرب یا کفار قریش، جو چاہو آپ کر لو. ماننے والے تو آنکھ بند کر کے مان لیے کہ وہ اہل دین تھے، نہ ماننے والے اہل دلیل تھے، دلیل کا مطالبہ کر رہے تھے. توجہ دیجیے گا، ماننے والے نے اپنے دل سے مصطفیٰ کے قدم میں خود کو جھکا دیا، بڑی سعادت مندی میں حاصل ہوئی، رضی اللہ عنہ کا تاج پہنا دیا گیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ کا تاج پہنا دیا گیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا بہترین مستہ سنایا گیا.
مصطفیٰ جان رحمت قدم ناظر علی پر ہے، خلل نہ ہو، تکلیف نہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی خاطر نماز قضا کر دیا. انہی کی خاطر مصطفیٰ نے کیا نکالا؟ بولو ہاں، ان کی خاطر مصطفیٰ نے نکالا اور کہا کل بھی عبادت میں تھے، اب بھی عبادت میں رہو. سمجھ رہے آپ؟ قربان کرو ساری عبادتوں کو مصطفیٰ کی عظمت پر، قربان کرو سارے معاملات کو مصطفیٰ کی حرمت پر، قربان کرو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت پر اپنی زندگی کو. یہی تمہارا اسٹیٹس ہے، یہی تمہارا اسٹیٹس ہے. ورنہ علی اصغر پوچھ لیں گے، عباس کے بازو پوچھ لیں گے، کربلا کی وادی پوچھ لیں گے کہ حسن و حسین یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، سردار، انہیں کیا ضرورت تھی جانے کی؟ اور پھر علی اصغر تو بچے تھے، پانی مانگا تو تیر دیا. آج جس طرح پیسے کے لیے ترس رہے ہو، شکر کر رہے ہو، پانی اپنے لیے حسین نے نہیں مانگا، اپنے لیے مانگتے تو فلسفہ سن، بلکہ کہتے ہو سکتا ہے لڑتے لڑتے تھک گئے اس لیے پانی مانگ رہے ہیں. تقریر کرتے کرتے آپ پانی پیش کرتے گئے، مطلب تھک گئے ہیں، یہی تو پہلے پیش میں کرتے آپ توجہ دے، پہلے پیش میں کرتے تو تھک گئے ہو. حضرت امام حسین یزیدیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یہاں جو ہم پانی مانگ رہے ہیں دیکھ اس کے لیے مانگ رہے ہیں جس کا تعلق جنگ سے ہے، جس کا تعلق جنگ سے ہے، اس کے لیے مانگ رہے ہیں تاکہ تو